اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مصنوعی مٹھاس سویٹنر یعنی سکرین کو مضر صحت قرار دے دیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے مصنوعی میٹھے کیمیکل سے متعلق نئی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں۔ مصنوعی میٹھے کیمیکلز وزن گھٹانے میں قطعاً مددگار نہیں ہیں۔ مصنوعی کیمیکلز کا استعمال دل کی بیماریوں کا رسک بڑھاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ مصنوعی میٹھے کیمیکلز کا استعمال ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک بھی بڑھاتا ہے، جبکہ ان کی کوئی غذائی افادیت بھی نہیں ہے۔ اٹلی میں بچوں کی پیدائش کی شرح میں خطرناک حد کی کمی کو دیکھتے ہوئے مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے خبردار کر دیا ہے کہ پالتو جانور بچوں کا متبادل نہیں ہونے چاہیے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ اٹلی میں اپنا خاندان شروع کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے۔ صرف امیر لوگ اپنے خاندان شروع کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کئی گھرانوں میں پالتو جانور بچوں کا متبادل بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی پیدائش میں شرح میں کمی دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے بہتر مستقبل کی امید چھوڑ دی ہے، انہیں مایوسیوں نے گھیر لیا ہے اور نوجوان نسل غیر یقینی اور حساسیت کا شکار ہو گئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سال 2022 میں پوری دنیا میں کم از کم 883 افراد کو پھانسی دی گئی، جو پچھلے 5 سالوں کے دوران ایک ریکارڈ ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں سیاسی قیدیوں سمیت متعدد افراد کو پھانسی دی گئی۔ ایران میں گزشتہ برس کم از کم 576 افراد کو پھانسیاں دی گئی ہیں، جو کہ اس سے پچھلے برس یعنی 2021 کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہے۔ سعودی عرب میں 2021 میں 196 افراد کو پھانسی دی گئی تھی۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے واضح کیا ہے کہ حج کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے، جبکہ وزٹ ویزے کے حامل شخص کو اجازت نامہ جاری نہیں ہوتا۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ بغیر اجازت نامے کے حج کرنے یا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا جرم ہوگا، جس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ وزٹ ویزے کی مدت 90 دن ہے، جس میں حج شامل نہیں ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنی مدت کے اندر ہی واپس چلا جائے۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد 36 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران گھریلو عملے کی تعداد میں توجہ طلب حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد 36 لاکھ سے متجاوز ہے۔ کینیڈا کی پرائیویٹ ایئر لائن نے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈا کی نجی ایئر لائن اگست سے پاکستان میں اپنا فلائٹ آپریشن شروع کرے گی اور ٹورنٹو سے براہ راست کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کینیڈین نجی ایئر لائن نے سول ایوییشن اتھارٹی کو پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ یوکرائنی صدر ولادیمیر زیلنسکی اٹلی، جرمنی اور فرانس کے دورے کے بعد برطانیہ پہنچے۔ دیگر یورپی اتحادیوں کی طرح برطانیہ نے بھی روس کے خلاف جنگ میں یوکرائن کو مزید ہتھیار مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی ادارے FIA، NCB، انٹرپول پاکستان نے ایک بڑی کارروائی میں قتل میں مطلوب ملزم راشد محمود کو سعودی عرب میں گرفتار کر کے پاکستان پہنچا دیا ہے۔ ملزم راشد محمود قتل کے مقدمے میں تھانہ قلعہ دیدار سنگھ، گجرانوالہ پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم کے خلاف سال 2010 میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا۔ گرفتاری کے بعد ملزم کو بین الاقوامی پرواز سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر منتقل کیا گیا۔ ایک اور کارروائی میں FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔ ایک افغانی باشندہ جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا۔ پہلی کارروائی میں ملزم ناز اللہ کو جعلی سفری دستاویزات پر دبائی جانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑ کر آف لوڈ کیا گیا۔ دوران چیکنگ مسافر کے سفری دستاویزات مشتبہ قرار پائے گئے۔ ملزم ناز اللہ کے پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا تھا اور وہ بین الاقوامی پرواز نمبر FZ 334 سے دبئی جا رہا تھا۔ ملزم نے 11,000 کے عوض ایجنٹ سے پروٹیکٹر لگوائی تھی۔ FIA نے دوسری کارروائی میں پاکستانی پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے ایک اور افغان مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ ترجمان کے مطابق گل محمد نامی افغان مسافر سعودی عرب جا رہا تھا۔ ملزم نے جعل سازی سے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیا۔ دوران تحقیقات ملزم اپنی جائے پیدائش اور خاندانی افراد سے متعلق معلومات سے مکمل طور پر لا علم نکلا۔ دوران تلاشی ملزم کے موبائل سے افغان شناختی کارڈ،
तस्करा की तस्वीर बरामद कर ली गई। मुलजमान को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी इदारे FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर भी एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें जाली दस्तावेज़ात पर कब्रस यानी साइप्रस जाने वाले 4 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में वलीद इशफाक, आमिर सोहेल, मुबशर हसन और फहद रसूल शामिल है। मज़कूरा मुसाफिर बैनुल-अक़वामी परवाज़ नंबर PC 132 से साइप्रस जा रहे थे। इनके सफरी दस्तावेज़ात दौरान चेकिंग मुश्तबा करार पाए गए। मुलजमान ने फ़ीकस 10 लाख के एवज़ एजेंट से स्टडी एग्जामिनेशन लेटर हासिल किए थे। बार्सिलोना ने हरीफ टीम एस्पानियोल को होम ग्राउंड पर 4-2 से शिकस्त देकर स्पेनिश ला लीगा का टाइटल जीत लिया। बार्सिलोना ने होम टीम के खिलाफ इब्तदाई 20 मिनट में 2 गोल की बरतरी हासिल की। मैच बार्सिलोना ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से जीतकर 2019 के बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। अगस्त 2021 में मेसी के क्लब छोड़ने के बाद ये बार्सिलोना की पहली फतह है। बार्सिलोना पहुंचने पर 76,000 तमाशाइयों ने सड़कों पर अपनी टीम को खुश आमदीद कहा। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट। वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923441। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। स्पेन में पुलिस, मोसेस स्क्वाड्रा, सिविल गार्ड और नेशनल पुलिस ने ATM मशीनों को धमाका खेज मवाद से तबाह करके डकैतियां करने के माहिर 2 क्रिमिनल गैंग्स का खात्मा कर दिया। इन गैंग्स ने 1 साल से कम अरसा में 15 डकैतियों का इर्तकाब किया है। गैंग्स ने 6 लाख यूरो की डकैतियां की हैं। पुलिस ने दोनों गैंग्स के 14 अराकीन को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 को जेल भेज दिया गया है। स्पेन के जजीरे मायोर्का के शहर पाल्मा में नशे पुलिस ने एक 45 साल शख्स को अपनी 14 साल से कम उम्र की बेटी के साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। स्पेन के जजीरे मायोर्का के शहर पाल्मा में नशे पुलिस ने एक 45 साल शख्स को अपनी 14 साल से कम उम्र की नाबालिग बेटी के साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जिनसी हवस का शिकार वालिद 1 साल से बेटी से ज्यादती की वारदातें कर रहा था। मुलजिम वालिद अपनी मुतासरा बेटी को डराता धमकाता रहा कि उसने किसी को बताया तो वो उसे मार देगा। बेटी ने डर से अपनी मां को भी सूरत हाल से आगाह नहीं किया। मुलजिम वालिद को जुम्मा को अपनी बेटी से जिनसी ज्यादती के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। स्पेन में 65 साल से ज़ायद उम्र के बूढ़े लोगों के लिए सिनेमा की टिकट 2 यूरो में दस्तयाब होगी। इस बात की मंजूरी वुज़रा की कौंसिल ने दी है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने 10 मिलियन यूरो मुख्तस किए हैं। याद रहे कि स्पेन में 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की तादाद तकरीबन 9.5 मिलियन अफराद यानी 9.5 लाख के लगभग बनती है। स्पेन में बोतानो यानी गैस सिलेंडर की कीमत में कमी हो गई है। मौजूदा कीमत 15 यूरो 96 सेंट हो गई है, जो गुज़िश्ता 12 महीनों की सबसे कम कीमत है। 21 मार्च से गैस सिलेंडर की सरकारी कीमत 16 यूरो 79 सेंट थी, जिसमें अब 83 सेंट की कमी वाक़ई हो गई है। बार्सिलोना में कतालूनिया की सूबाई हुकूमत के मरकजी दफ्तर की हिफाजत पर मामूर पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा के एहलकार ने सिउतात बिया में एक टूरिस्ट से चोरी की गई 5000 यूरो की मालियत की घड़ी बरामद कर ली है। यह घड़ी एक गिरफ्तार होने वाले मुराकशी नौजवान से मिली है। मुलज़म ने यह घड़ी इसराइल में मुकीम एक अमरीकी टूरिस्ट से छीनी थी। स्पेन के सूबा कतालूनिया के शहर मनरेसा में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने अपनी शरीक हयात को मारने के जुर्म में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला हामला भी थी। इब्तदाई तौर पर जुर्म
جرم کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے تھے، مگر فرانزک ٹیسٹ کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک قتل کا جرم ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ایکویلٹی اینڈ فیمنزم کے مطابق کاتالونیہ میں 2023 میں یہ چوتھا صنفی یعنی سیکسسٹ قتل ہے۔ بارسلونا کے محلہ ساریہ کی گلی کائے دل ہورتا دل لا ولا میں ایک کوڑے کے کنٹینر سے پرانی انسانی ہڈیوں سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس ملا ہے۔ اس سوٹ کیس کی اطلاع پولیس کو ایک شہری نے دی تھی۔ پولیس کا خیال ہے کہ شاید یہ ہڈیاں کئی سال پہلے کچھ ڈاکٹروں یا طبی طلباء کے لیے استعمال ہوتی ہوئی ہوں۔ مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ اسپین کی ٹریڈ ایسوسی ایشن AECOC کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق تقریباً نصف کنزیومر یعنی صارفین نے برانڈڈ اشیاء خریدنا چھوڑ دی ہیں جو انتہائی مشہور ہیں۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ 2019 کے بعد ایسے کنزیومر یعنی صارفین کی تعداد میں 18% کا اضافہ ہوا ہے جنہوں نے مشہور اور معروف برانڈڈ کی خریداری روک دی ہے، اور اس کی وجہ مہنگائی اور آمدنی کا کم ہونا ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے منشیات کی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف آپریشن میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں سٹی کونسل پارلا میں کونسلر اینا گونزالز مارتینز اور 28 مئی کے انتخابات کے امیدواروں کی فہرست میں نمبر 3 پر شامل امیدوار کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اینا گونزالز کا تعلق ووکس پارٹی سے تھا۔ ووکس پارٹی کو گرفتاری کے بعد اینا گونزالز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پولیس نے ملزمان سے منشیات، بھاری مقدار میں یوروز اور دیگر اشیاء بھی برآمد کر لی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔